السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم پاکستان کے ایسے موسٹ پاپولر سیریل کے بارے میں بتائیں گے جن کو ایک بار ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ایک بار کا دیکھنا آپ کے مائنڈ کو بدل سکتا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ صدقے تمہارے ایک رومانٹک سیریل ہے۔ اس کو لائف میں ایک بار خاص طور پر ٹین ایجرز کے لیے دیکھنا لازمی ہے۔ ایکٹرز میں شامل ہیں ماہرہ خان، عدنان ملک، سمیہ ممتاز، ثانیہ شمشاد، کوی خان، عامر قریشی، فرحان علی آغا، عرفان کھوسر، ریحان شیخ اور شمیل خان۔ صدقے تمہارے میں ماہرہ خان گاؤں کی معصوم بھولی بھالی گوری بنی ہوئی ہیں۔ ڈرامہ گاؤں ہی کے بیک گراؤنڈ لیے ہوئے ہے۔ ماہرہ روایتی غرارہ پٹیالہ شلوار اور کڑھائی دار دوپٹے قمیض میں خوب جچ رہی ہیں۔ شنو ایک سادہ لڑکی ہے جو ایک چھوٹے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا وہ اس بات کو جانتی ہے کہ اس کی منگنی لاہور میں رہنے والے اس کے کزن خلیل سے ہو چکی ہے۔ وہ بمشکل ہی اسے جانتی ہے، پر اس کے دل میں اس کی تصویر موجود ہے اور اس کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ شاید خلیل اس سے محبت نہ کرے۔ ڈرامہ سیریل شک 2013 کا ایک بلاک بسٹر ڈرامہ تھا جس کو زندگی میں ایک بار ضرور دیکھنا۔ ڈرامہ شک ایک مشہور ڈرامہ تھا جس کی پروڈیوسر یاسر نواز تھے۔ اس ڈرامہ میں عائشہ خان، عدیل حسین اور صنم سعید نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رولز کیے ہیں۔ یہ سیریل شام اور ثانیہ کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جس کا کیریکٹر عدیل حسین اور صنم سعید نے ادا کیا۔ سحر یعنی کہ عائشہ خان ایک خوش مزاج گھریلو خاتون ہے جو اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے۔ ثانیہ اور علی یعنی کہ جبران بھی ایک دوسرے سے خوش ہیں، لیکن مالی مسئلوں کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ قسمت کی بدولت دونوں خاندان پڑوسی بن کر ملے اور ثانیہ کے تمام تحفظات کے باوجود دوست بھی بن گئے، پر یہ دوستی کچھ اور روپ اختیار کرتی ہے جو کہ کافی عجیب ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل الف خاص طور پر لڑکوں کے لیے بہت ہی اچھا سیریل ہے۔ اس میں بوائز کے لیے ایک خاص موٹیویشن مومن کے رول میں ہے جس کی لائف سٹرگل کی کہانی ہے۔ الف کی کہانی اور اس کے اندر چھپے پیغام کو اسکرین پر پیش کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کہانی کی بنیاد انسان کے اندر کی وہ جستجو ہے جو اس کو اپنی تخلیق کے حقیقی مقصد کی جانب کھینچتی رہتی ہے۔ مقصد حیات تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قلب مومن کا مرکزی کردار حمزہ علی عباسی نے پرفارم کیا جو ایک کامیاب فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہے۔ اسی کامیابی کے نشے میں مدہوش، زندگی کی رنگینیوں میں گم ہے۔ اس کے بچپن کا کچھ حصہ ترکی میں گزرا جہاں وہ اپنے دادا کے پاس رہا۔ اگرچہ وہ فلمی دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبا ہے لیکن اس کا قلب اس کے اندر کے مومن کو مرنے نہیں دیتا۔ کہانی میں اسی کشمکش کو حمزہ علی عباسی کی اداکاری، مکالموں، حمزہ اور منظر صحبائی کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ذریعے بہت خوبی سے دکھایا گیا۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے ایک رومانٹک سیریل ہے۔ اگر اسے نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ ڈرامے میں ایکٹنگ کر کے عمران عباس نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے۔ ڈرامے میں دکھایا ہے کہ یوسف ایک ٹرین میں زلیخا سے ٹکراتا ہے اور پہلی نظر میں ہی اسے عشق ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زلیخا کے والدین کے سامنے ان کی بیٹی کے لیے امیدواروں کی قطار لگی ہے اور ہیرو ہیروئن کے خاندانوں کے درمیان برابری بھی نہیں ہے۔ یوسف محبت میں مبتلا ہے اور اپنی محبت کا پیغام زلیخا تک پہنچانے جاتا ہے، جسے اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بچپن کی دوست مدیحہ کو اپنے جذبات زلیخا تک پہنچانے کا کہہ کر ملاقات کی درخواست کر کے آخرکار زلیخا کے کمرے میں گھس کر اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتا ہے، مگر وہاں زلیخا کی شادی کی باتیں سنتا ہے۔ یہاں سے سٹوری ایک نیا ٹویسٹ لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل داستان ہمیں ایک پاورفل میسج دیتا ہے، وہ یہ کہ کام وقت کا گزر جاتا ہے اور وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت بہت سی داستانیں چھوڑ جاتا ہے اور کچھ ذہنوں میں امر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی آزادی پر مبنی یہ کہانی 1947 اور 1956 کے درمیان پیش آتی ہے۔ اس ڈرامے میں بانو کی کہانی پیش کی گئی ہے جو 1947 کے پہلے کے دور میں لدھیانہ یعنی غیر منقسم پنجاب میں واقع رہنے والے ایک قریبی مسلمان خاندان کی لڑکی تھی۔ کہانی ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے بارے میں ہے جن کا سامنا بانو نے اپنی زندگی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد کیا۔ داستان اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے جسے پاکستانی میڈیا نے اٹھایا۔ ایک ڈرامے کی تیاری مہینوں پہلے شروع ہوئی تھی۔ فلم بندی میں صرف 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ اسے اب تک کی بہترین پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل در شہوار
درِ شہوار کو ازدواجی زندگی پر بننے والے ڈراماز میں سب سے الگ تصور کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کو دیکھ کر یقیناً آپ کے دل و دماغ میں تشکر کے جذبات امڑ آئیں گے۔ ڈرامے میں درِ شہوار کا رول ثمینہ پیرزادہ نے کیا ہے، جن کی بیٹی ایک عرصے سے شادی شدہ ہو چکی ہے، پر اس کی شادی کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس نے کچھ وقت کے لیے اپنے والدین کے گھر رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب شنتنا طلاق کے بارے میں سوچنے لگتی ہے تو اس کی ماں اسے اپنی شادی کے ابتدائی سالوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسا اس کا شوہر اتنا پیار کرنے والا نہیں تھا، شروع میں اس پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ ڈرامہ صبر کے بارے میں بات کرتا ہے جو رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے درکار ہوتا ہے، ان کی پرورش کے لیے کی جانے والی کوشش کو اجاگر کرتا ہے۔ درِ شہوار کی جوانی کو فلیش بیکس میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں صنم بلوچ نے اس رول کو نبھایا، یعنی درِ شہوار کا رول ثمینہ پیرزادہ اور صنم بلوچ نے مل کر مشترکہ طور پر نبھایا اور ڈرامے کو کامیاب کیا۔ ڈرامہ سیریل مور محل میں تاریخ کی پراسراریت بھی ہے، شاہانہ انداز اور ادائیں بھی۔ شاہی درباروں میں جنم لینے والی رقابتیں، محبتیں، سازشیں تو مور محل کا خاصہ ہیں ہی، ساتھ ساتھ نوابوں، بادشاہوں، شہزادیوں، مہرانیوں کا گلیمر بھی۔ میشا شفیع، ثانیہ سعید، امید جسوال، جانا ملک اور ہنا بیات سمیت تمام ٹی وی کے سپر سٹارز نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دیے۔ سیریل کی کہانی، اسکرپٹ، ملبوسات، سیٹ، گرافک، زیورات اور ایک ایک کیریکٹر پر بڑی محنت اور تحقیق کی گئی۔ اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تمام لوازمات پورے کیے گئے۔ اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اس سیریل میں گلیمر ہے، یہ عام ڈرامہ سے ہٹ کر ہے اور ریاست نواب فیملی کی کہانی ہے۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد کو اس کے ڈائلاگز کی وجہ سے بے پناہ شہرت ملی۔ ڈرامہ عمیرہ احمد کی تخلیق ہے اور خواتین کی پسندیدہ رائٹر بھی وہی ہیں۔ ان کے بہت سے ناولٹ اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ شہرزاد کی کہانی خوابوں کی دنیا میں رہنے اور جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھنے والی ایک لڑکی فلک کے کریکٹر کے گرد گھومتی ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ فائن آرٹ سے بے انتہا لگاؤ رکھنے والی یہ لڑکی ایک دن یوں ہی اپنے خیالی ہیرو کا مجسمہ تراش بیٹھتی ہے، پھر حقیقی زندگی میں اس کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سلمان سے ہو جاتی ہے۔ فلک کو لگتا ہے جیسے یہ وہی شخص ہے جس کا اس نے مجسمہ تراشا تھا، جو اس کے دل کے نہا خانوں میں بستا ہے۔ وہ سلمان کو ٹوٹ کر چاہنے لگتی ہے۔ سلمان فلک کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ محسوس کرتا ہے، مگر وہ اسے اپنانے کے لیے پوری طرح آمادہ نہیں۔ اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں۔ اسے یہ خدشہ بھی ہے کہ ممکن ہے وہ فلک کو وہ محبت کبھی نہ دے سکے گا جس کی اسے تلاش ہے۔ ڈرامہ سیریل فراڈ نامی ڈرامہ کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے، جس میں ایک لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نہ صرف سفید پوش لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کرتا ہے، بلکہ اس کی ساری جمع پونجی لے کر لڑکی کو طلاق دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر معاشرے میں لڑکیوں کی شادی کے لیے والدین کی پریشانی دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ظالم لوگ مجبور والدین کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فراڈ کی کہانی بھی ایسے ہی حقیقی حادثات کو سامنے لاتی ہے۔ اب تک فراڈ ہو جانے کے بعد مایا یعنی صبا قمر اس صدمے سے نہیں نکل سکی۔ اوپر سے مایا کی ماں کو اس کی دوسری شادی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ صرف مایا کی چھوٹی بہن ہے جو محلے کی عورتوں کے ہمدردانہ طنز و تشنوں کا جواب دیتی ہے۔ دوسری طرف تبریز اور اس کے جعلی والدین اب کراچی سے لاہور پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ایک چوہدری صاحب کی بیٹی پر نظریں جما دی ہیں اسے لوٹنے کے لیے۔ چوہدری صاحب کی بیٹی کی شادی تایازاد سے ہوئی تھی، پر بدقسمتی سے طلاق ہو گئی۔ اب چوہدری اور ان کی بیگم نے 4 مربع زمین اور ایک گھر جہیز میں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی پیسہ اور جائیداد دیکھ کر ان کی بیٹی کو اپنا لے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اسے ضرور ریفر کریں۔ اسے دیکھ کر ہر عمر اور ہر دور کے عام مرد کو یہی لگتا ہے جیسے یہ اسی کی کہانی ہے۔ پریزاد میں مرکزی کردار احمد علی اکبر نے ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اشنا شاہ، صبور علی، مشعل خان، یمنا زیدی، عروہ حسین کے ساتھ نعمان اعجاز، نادیہ افغان، سلمہ حسن، اسد ملک، ہما نواب اور دیگر نے بھی مرکزی کردار نبھائے ہیں۔ مرکزی کردار پریزاد نامی نوجوان ہے جو کہ بچپن میں اپنی رنگت، غربت اور نام کی وجہ سے زندگی بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، پر بعد میں حالات ایسے بدلتے ہیں کہ وہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ڈرامہ پریزاد میں جہاں معاشرے کی تلخ حقیقتوں کی عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پیسے کی اہمیت اور ظاہری خوبصورتی کو ترجیح دینے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ پاپولر ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔